خط کی جو آج انہوں نے پاکستانی قوم کے نام لکھا ہے۔ خط کے آغاز میں عمران خان نے قیام پاکستان کے لیے کی جانے والی جتنی کوششیں ہیں ان کا ذکر کیا۔ اگر وہ سب ڈسکس کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ڈائریکٹ آتے ہیں اس اہم پوائنٹ کی طرف جو آپ کے سننے اور سمجھنے کے لیے ہے۔ عمران خان خط میں لکھتے ہیں کہ 1947 کے بعد مملکت خداداد یعنی پاکستان کا شمار اقوام عالم میں ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر کیا جانے لگا، لیکن ہماری تاریخ گواہ ہے کہ وہ سامراج جو پہلے ہمارے آباء و اجداد پر براہ راست حاکم رہا، آزادی کے بعد بھی ہم پر کسی نہ کسی طرح بلا واسطہ یا بالواسطہ غلامی کے سائے جاری رکھنے پر بضد رہا اور پاکستانی قوم کو اپنا محکوم بنائے رکھنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا۔ کبھی فکری غلامی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی معاشی طور پر ہمیں محکوم بنانے کی کوشش جاری رہی، یہاں تک کہ ہماری فیصلہ سازی کو مستقل محکومی میں جکڑنے کے لیے پراپر منصوبہ بندی کی گئی اور قوم کی قیادت کے لیے ایسے گروہ کا یا ایسے سیاسی لوگوں کا انتخاب کیا گیا جو ذاتی مفادات کے لیے ملکی مفادات کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ تاریخ میں ایسے کئی حوالے ہیں جن کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن آپ کے منتخب وزیر اعظم کے طور پر مجھے عملاً اس معاملات کو دیکھنے کا موقع ملا۔ 7 مارچ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر کی جانب سے ہمارے دفتر خارجہ کو ایک خفیہ مراسلہ موصول ہوا جس میں امریکہ میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں امریکی حکام کے ہمارے سفارتی عملے سے باضابطہ ملاقات کا پورا احوال درج تھا۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعظم باضابطہ ملاقات کا پورا احوال درج تھا۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعظم جب اس خفیہ مراسلے کے مندرجات میرے سامنے رکھے گئے تو میں حیران رہ گیا کہ ایک ملک یعنی امریکہ کا نمائندہ تمام سفارتی آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے کس قدر ڈھٹائی اور تکبر سے ایک آزاد خود مختار ریاست یعنی پاکستان کی اندرونی سیاست میں کھلی مداخلت ہی نہیں کرتا، بلکہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے اور نہ ہٹائے جانے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں تحریری طور پر۔ انہوں نے لکھا کہ ادھر میری حکومت کو یہ خفیہ مراسلہ موصول ہوا اور ادھر ایک دوسرے کے بدترین جو سیاسی مخالف تھے یا سیاسی دشمن تھے انہوں نے مل کر قومی اسمبلی میں جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک داخل کی اور وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سول عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کی تصدیق اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی واضح رولنگ کے باوجود نہایت تیزی سے حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور رسوائے زمانہ مجرموں پر مشتمل عدالتوں سے ضمانتوں پر رہا گروہ کو جو 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث تھا کرائم منسٹر کی سربراہی میں اقتدار سونپ دیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ اس ذلت آمیز سازش کا واحد مقصد پاکستان کو خود مختاری کی راہ سے روک کر غلامی کی ڈگر پر چلانا تھا اور اس حکومت کو سزا دینا تھا جو اپنی قوم کے مفادات کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کا مرکز بنانے کی جسارت کر رہی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ میرا ایمان ہے کہ ہم غلامی کا طوق گلے میں ڈال کر عروج اور ترقی کی راہ پر کبھی گامزن نہیں ہو سکتے، اس لیے پاکستان کا وقار اس ملک کی آزادی اور خود مختاری سے ہی وابستہ ہے۔ چنانچہ میں نے یعنی عمران خان لکھتے ہیں کہ میں نے اور میری جماعت نے عہد کیا ہے کہ جب تک مادر وطن کو سامراج کی براہ راست یا بلا واسطہ مداخلتوں یا شرارتوں اور سازشوں سے پاک نہیں کر لیتے یا حقیقی آزادی اور خود مختاری نہیں دلوا دیتے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے پرامن مگر بھرپور سیاسی تحریک کا آغاز کیا جا چکا ہے جس کی اہم منزل ماہ رواں کے آخر میں غلامی نامنظور کے عنوان سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب پرامن فیصلہ کن مارچ کی صورت میں ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ میں جلد اس تاریخی مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے یعنی پاکستانیوں سے التماس ہے کہ قائد کی آزاد قوم کے ایک فرد کے طور پر آپ بھی اس تاریخی جدوجہد میں شریک ہونے کے لیے خود کو عملی طور پر تیار کریں اور مملکت خداداد کی حقیقی آزادی اور خود مختاری کی تحریک میں میرا ساتھ دیں اور میرا دستے بازو بنیں۔ میں آپ کا منتظر ہوں گا۔ آپ کا خیر اندیش عمران خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔